فساد ہے جو لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، چوکوں میں بیٹھ کے، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے اگر مگر کرتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے عید غدیر منایا کرو، اور یہ ساری عیدوں کی عید ہے۔ اور یہ جو اعلان غدیر ہے نا، اعلان غدیر، ایک ہے حضور علیہ السلام کی حدیث، یہ توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھیے گا، اور دوسری ہے حضور علیہ السلام کی سنت۔ حدیث اور سنت دو چیزوں کو تھام کے ہمارے ہاں ایک طبقہ بن گیا اہل سنت، حضور کی سنت والے، ذرا جاگو یار، حضور کی اہل حدیث، حضور کی حدیث والے، یعنی ایک طبقہ کہتا ہے ہم اہل حدیث ہیں، حضور کی حدیث کو مانتے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم اہل سنت ہیں، حضور کی سنت کو مانتے ہیں۔ اب حدیث میں اور سنت میں فرق کیا ہے؟ جو کچھ بھی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اللہ والی زبان سے فرمایا نا، وہ ہے حدیث، وہ کیا ہے؟ حدیث۔ اور جس پہ عمل کیا، پریکٹیکل کر کے دکھایا، وہ ہے مصطفیٰ کی سنت۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اللہ نے بھی فرمایا نماز قائم کرو، حضور نے بھی فرمایا، یہ ہے حدیث۔ آگے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھ کے بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ صحیح بخاری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں مجھے دیکھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح ابو حنیفہ پڑھتے ہیں یا پڑھائیں گے، جس طرح شافعی پڑھائیں گے، جس طرح مالک پڑھائیں گے، جس طرح احمد بن حنبل پڑھائیں گے، نہ، حضور نے فرمایا میرے صحابیوں مجھے دیکھو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم کرتے جانا، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام ایک دن میں 5 مرتبہ آتے تھے نماز پڑھانے، فرض نمازیں کتنی دفعہ؟ پبلکلی مسجد نبوی میں آ کے پڑھاتے تھے کہ حجرے میں؟ بولو، پبلکلی، سرعام، سب کے سامنے۔ اس کا مطلب ہے جو عمل میرے اور آپ کے پیارے آقا ایک دن میں 5 مرتبہ کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے، مولوی صاحب تو آج تک مصطفیٰ کی نماز پہ اکٹھے نہیں ہوئے، غدیر تو صرف ایک بار ہی آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے ایک ہے حدیث، دوسری سنت، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب یہ جو اعلان غدیر ہے نا، اعلان غدیر، حدیث غدیر، عید غدیر، یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، یہ نہ صرف حدیث ہے اور نہ صرف سنت ہے۔ حدیث ہوتی ہے حضور فرما دیتے بس من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ہوتی حدیث، ایسا نہیں کیا حضور نے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ہسٹری کا سب سے بلند ممبر لگایا، ساری کائنات کو جمع کیا، جو پیچھے تھے ان کو بھی بلایا، جو آگے تھے ان کو بھی بلایا، دائیں بائیں جو گھوم رہے تھے ان کو بھی اکٹھا کیا۔ حضرت بلال نے اذان کہی، اعلان فرمایا، سارے جمع ہوئے، نماز کھڑی ہونے سے پہلے ممبر کے اوپر میرے آقا جلوہ فروز ہوئے۔ ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ ہیں، دوسرے مرتضیٰ ہیں، باقی سارے بڑے سے لے کے چھوٹے تک مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے قدموں کے نیچے ہیں۔ مولوی حالا بھی نہیں پتہ لگا علی کون ہے، علی کہتے ہی
بلند کو ہے، علی کا معنی ہی بلند ہے۔ میرے مولا جس گھر میں آئے کعبہ کا معنی بھی بلند ہے۔ میرے مولا جہاں آرام فرما رہے ہیں، لغت کھولو، نجف کا معنی بھی بلند ہے۔ اے علی کہتے ہی بلندی کو ہے۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، منبر کے اوپر میرے آقا جلوہ فروز ہوئے، ادھر حدیث پڑھ دیتے، ادھر اعلان کر دیتے میرے صحابی ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا نہ۔ میرے آقا نے اپنے بھائی کو ساتھ کھڑا کیا، دونوں ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، ہاتھ چھوڑے نہیں، چہرہ صحابہ کی طرف کیا، اور پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والوں، مجھ کو جان سے بڑھ کر محبت کرنے کے دعوے کرنے والوں، سنو، جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حدیث کو اور سنت کو اس طرح جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا، دنیا کو پیغام دیا، میسج دیا۔ میری امت میں ایک طبقہ ایسا آئے گا جو خود کو اہل حدیث کہے گا، حدیث 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 کی بات کرے گا، بڑا واویلا کرے گا، ڈڈورا پیٹے گا، حدیث دکھاؤ کا رولا ڈالے گا۔ میرے آقا نے کہا دوسرا طبقہ ایسا ہوگا جو سنت کی بات کرے گا، سنت کا واویلا کرے گا۔ میرے آقا نے کہا اور سنو، جو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کریں گے وہ میری حدیث سمجھ کے علی کا مولا مان لے، جو اہل سنت ہونے کا دعویٰ کریں گے وہ میری سنت سمجھ کے علی کا مولا مان لے۔ حدیث کو اور سنت کو جمع کر دیا۔ اب بھاگ کدھر بھاگتا ہے؟ اب بھاگ ہی نہیں سکتا۔ اور آگے شرط سنیں، جو شرط لگائی کہ یار لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہی مولا ہے، اللہ مولا ہے، جی ہم بندے کو مولا نہیں مان سکتے۔ بھئی آپ کو کس نے کہا کہ علی کو مولا مانو؟ حدیث پہ تو غور کرو۔ میرے آقا نے شرط لگا دی، مشروط کر دیا، کنڈیشن بیان کر دی، فرمایا من کنتو، جس کا میں اعلان کیا تک والو، علی ہر ایرے گیرے کا نہیں، علی ہر نتھو خیرے کا نہیں، علی ہر زید بکر کا نہیں، علی ہر ٹنڈی بچی کا نہیں، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھے، موضوع شروع ہونے لگا ہے۔ 5 سینٹنسز، 5 جملے، 5 کلمات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، جس کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کلمہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر با معنی جو لفظ ہوتا ہے نا، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ یہ ہے لغوی معنی۔ اب میں اصطلاحی معنی بتاتا ہوں۔ جن اعمال کا، افعال کا اقرار کر کے بندہ مسلمان بنتا ہے نا،
اسے کلمہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو یار۔ پہلے گواہی دیتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ گواہی دے رہے ہیں آپ، اقرار کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ یہ میں درمیان میں ایک اور بات جوڑوں اس کے ساتھ، یہ جو آپ کو حدیث غدیر سنائی جاتی ہے نا، یہ ادھوری سنائی جاتی ہے، یہودیوں والا کام کیا جاتا ہے۔ یہودیوں والا کام پتہ کسے کہتے ہیں؟ آگے پیچھے سے چھوڑ کر درمیان سے اپنے مطلب کی بات کو نکالنا، یعنی ادھوری بات کرنا، اسے کہتے ہیں یہودیوں والا کام۔ میں پوری نہ سناؤں، آقا علیہ السلام نے جب سارے صحابہ کو جمع کیا نا، یہ توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھیے گا، اہل سنت کی 70 کتابیں ہیں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، میں وقت بچا رہا ہوں۔ کسی کو چاہیے میرے موبائل میں پڑے ہوئے ہیں سارے، میں دے کے جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ سے پہلا کویسچن کیا، کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا یار، ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں، تبلیغ کر رہا ہوں، توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا، کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سارے صحابہ نے مل کے جمع ہو کے گواہی دی، نشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے، شہادت دیتے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے پہلا کلمہ میرا پورا ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ اگر تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا، اور اللہ ہی کافی ہے کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، اگر لا الہ الا اللہ ہی کافی ہوتا تو سارے صحابہ نے گواہی دے دی، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے، شہادت دیتے اللہ کے سوا کوئی الہ ہی نہیں، عبادت کے لائق ہی نہیں، تو حضور فرما دیتے کہ ٹھیک ہے بھائی تم مومن ہو گئے، تم نے اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کو الہ مان لیا، اللہ کو معبود مان لیا، لہذا تو مومن ہو۔ میرے آقا فرماتے ہو دوسری تو سارے صحابہ کہتے ہیں دوسری دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ بھی ہو گیا، محمد الرسول اللہ بھی ہو گیا۔ اگر تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہی کافی ہوتا، کلمہ مکمل ہو جاتا، دین کامل ہو جاتا، ایمان پورا ہو جاتا، تو میرے آقا فرماتے تم نے اللہ کی توحید کی گواہی بھی دے دی، میری رسالت اور نبوت کی گواہی بھی دے دی، تو مسلمان ہو گئے، تو مومن ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ثم ثلاثۃ، اور تیسری جب تیسری کا کہا نا تو صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، تیسری پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ دو دی، کتنی دی؟ جب میں پڑھتا تھا نا تو سال میں 3 امتحان ہوتے تھے، کتنے؟ ایک ششماہی، دوسرا نماہی، اور تیسرا سالانہ کمپلسری۔ اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس، نماہی میں بھی پاس، سالانہ اینول کمپلسری اس میں فیل ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ یارو پہلے 2 میں پاس ہے، وہ ششماہی میں بھی پاس، نماہی میں بھی پاس، ایک میں ہی فیل ہے نا۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب وہ جو 2 پہلے تھے نا وہ ایویں ہی تھے، وہ تھے اختیاری، وہ فیصلہ کن نہیں تھے، وہ تو اس کا ٹیلنٹ چیک کرنے کے لیے تھے، اس کی قابلیت دیکھنے کے لیے تھے، اس کا میرٹ دیکھنے کے لیے تھے کہ داخلہ بجوانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ وہ جو تیسرا کمپلسری تھا، حتمی تھا، اینول تھا،
ششماہی میں بھی فیل، نماہی میں بھی فیل، تیسرے سالانہ میں محنت کر کے پاس ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ یار پہلے 2 میں فیل ہے، 1 میں پاس ہے، آپ کہہ رہے ہیں پاس ہے۔ آپ کہیں گے وہ تیسرا فیصلہ کن جو ہے، چلو میں اور دلیل دے دیتا ہوں، یہ تو دنیا کو سمجھانے کے لیے تھی، میں احادیث سے دیتا ہوں۔ شیعہ کتب کھول لیں، اہل سنت کی کھول لیں، قبر میں سوال ہیں 3، کتنے ہیں بولو ذرا یار؟ پہلا من ربوں کا، اوے مر کے آنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ اب مرنے والے نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کو پہچان لیا؟ بولے پہچان لیا نا؟ اگر ایک جملہ دن لگاؤں جس کا نصیب، اگر قبر میں اللہ کی معرفت سے جان چھوٹ جاتی تو اللہ کو تو پہچان لیا، اب منکر نکیر کہتے بھی تو نے اللہ کو پہچان لیا، موجہ کر، یہ تیرے لیے جنت ہے۔ اب پہلے سوال کا جواب آیا یا نہیں آیا؟ دوسرا سوال پھر آ گیا، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ کو بھی پہچان لیا، اسلام کو بھی پہچان لیا، نہ اللہ کی پہچان سے جان چھوٹی، نہ اسلام کی پہچان سے جان چھوٹی۔ اوے تقوالو، اب آ گیا کمپلسری، اب آ گیا لازمی، اب آ گیا حتمی، اب آ گیا فیصلہ کن۔ اب فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق هذا رجل محمد و آل محمد۔ ہائے ہائے ہائے، اب فرشتے پوچھتے ہیں، اب فرشتے پوچھتے ہیں اب بتا محمد اور آل محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ مضارع کی ضمیر ہے، الفاظ پہ غور کریں۔ فرشتے یہ نہیں کہہ رہے اب کیا کہتا ہے، نہیں، جب دنیا میں تقریریں کرتا تھا، محمد اور آل محمد کے فضائل بیان کرتا تھا کہ یا ان میں کمیاں تلاش کرتا تھا، جب کتابیں لکھتا تھا ان کو کائنات سے اعلیٰ لکھتا تھا کہ اپنے جیسا لکھتا تھا۔ وہ ایک قبر کی چھوڑ، دنیا کی بتا، اگر تیسرے سوال کا جواب آ گیا تو قبر کے امتحان میں پاس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسرا ہوا نا کمپلسری۔ بولے یار، یہاں بھی صحابہ نے 2 گواہیاں دے دی، لا الہ الا اللہ کی بھی دے دی، محمد رسول اللہ کی بھی دے دی۔ اب لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک گیا، کفر ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں شرک اسے کہیں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شامل کر لینا، شریک کر لینا، یہ شرک ہے، اور ایسا کرنے والا جو فاعل ہے وہ مشرک ہے، یہی ہے نا؟ تو جب آپ نے گواہی دے دی لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ ہی نہیں، عبادت کے لائق ہی نہیں، جب آپ نے یہ گواہی دی شرک تو گیا نا؟ بولو یار، مولوی کو شرک یاد ہے، لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دیتا ہے شرک جاتا ہے، شرک گیا، کفر ہے۔ جب آپ نے گواہی دی محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، تو کفر بھی گیا، لا الہ الا اللہ سے شرک گیا، محمد رسول اللہ سے کفر گیا، لیکن منافقت ہے، منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی، دین نہ لا الہ الا اللہ سے پورا ہوا،
دین نہ محمد رسول اللہ سے پورا ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اوے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والوں، محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والوں، جو تیسری کمپلسری گواہی ہے، لازمی گواہی ہے، حتمی گواہی ہے، فیصلہ کن گواہی ہے، تیسری گواہی علی ولی اللہ کی بھی دینی پڑے گی۔ جب تیسری گواہی علی ولی اللہ کی صحابہ نے دی، دو صحابی آگے بڑھے، پہلے دو سینئر صحابی، مجھے نہیں پتا، میں تو تبلیغ کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ جو عقائد جو نظریات آپ کے ہیں وہ رکھو، میں کب آپ کے عقیدے چینج کرنے آیا ہوں، اپنے عقائد رکھو، لیکن جو تبلیغ کرنے آیا ہوں وہ ذرا سن لے۔ دو سینئر صحابے آگے بڑھے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سب سے پہلے آگے بڑھے۔ جب یہ اعلان ہوا، گواہی دی، آگے کہا اصبحت مولیہ و مولا کل مسلم و مومن بخلک یا علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو، آج سے تو ابو بکر کا بھی آقا ہے، عمر کا بھی آقا ہے، ہر مسلم کا آقا ہے، ہر مومن کا آقا ہے، ہر مومنہ کا آقا ہے۔ مسلم ہی وہ ہوگا، مومن ہی وہ ہوگا جو تیری ولایت، جو تیری حاکمیت کے آگے اپنا سر جھکا لے گا۔ اے حضرت حضرت ابوبکر عمر کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ سب سے پہلے اعلان کر رہے ہیں علی ہمارا مولا ہے، اور مولا کا معنی دوست نہیں سمجھے، وہ یار نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا نبی دے یار، اس سے بڑی گستاخی اور بے ادبی کوئی نہیں۔ قرآن کی سورہ حجرات پڑھیں، سورہ حجرات پڑھیں، جن کو کہتے ہیں نا یار تھے، ان کو یہ اللہ مخاطب کر رہا ہے، خبردار یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ میں چلو ایک اور بات دلیل کی کر لوں، کوئی فتوے نہ لگائے، اگر ماں کا ہے نا، اگر حلالی ہے تو میری بات کو رد کرے، میں ساری زندگی اس کی مفت نوکری کروں گا۔ یہ سورہ حجرات کی جو پہلی آیات ہیں، ان کا شان نزول کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر لڑ پڑے، آوازیں بلند کر لی دونوں صحابہ نے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آوازیں بلند ہوئیں تو پھر اللہ نے یہ آیات بھیجی تھی کہ خبردار میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آوازیں بلند نہ کرنا، اگر بلند کر بیٹھے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال حبط کر لوں گا، ضبط نہیں، اوے حبط کر لوں گا۔ جو چیز ضبط ہونا وہ واپس آ سکتی ہے، حبط ہوئی واپس نہیں ہوتی۔ ان آیات کے بعد وہ دھیمے لہجے میں بات کیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ بولا کرتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں آوازیں بلند نہیں کرنی، ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ تو دوستی یاری کدھر گئی پھر؟ دوستی یاری ہوتی ہے برابری میں، دوست ہوتا ہے ٹو بی فرینک، دوست ہوتا ہے ہم پلہ، دوست کو بندہ ٹو بی فرینک بات کرتا ہے۔ ادھر نبی کا کوئی یار نہیں، کوئی یار نہیں نبی کا، سارے نبی کے غلام تھے، نوکر تھے، دیوانے تھے، بھکاری تھے، یار کوئی نہیں۔ حضور سب کے مالک ہیں۔ اچھا کوئی کہ نہیں جی اس کا معنی غلام ہے، مولا کا ایک معنی عبد کے معنی میں آتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے کنڈیشن لگا دی، فرمایا من کنتو، جس کا میں مولا،
اب وہ کون سا امتی ہے جو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ غلام ہے؟ اس کا مطلب ہے جس طرح کے حضور مولا ہے نا، اب بولو یار، جس لیول میں، جس درجہ میں، جس سکیل میں، جس رینک میں کوئی مصطفیٰ مولا ہے نا، اسی طرح کے مرتضیٰ مولا ہے۔ تو ہر صحابی کہتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، حضور حاکم ہے، حضور حاکم ہے، حضور آقا ہیں، حضور مالک ہیں۔ تو اس لیے علی بھی آقا ہیں، علی بھی مالک ہیں، علی بھی حاکم ہیں۔ اوئے ہوئے، کیونکہ جس طرح حضور کو مانتے ہو اسی طرح علی کو مانو گے تو مومن بنو گے۔ اب جب بڑی خاص بات امام جلال الدین سیوطی کی در منصور ہے، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج۔ جب صحابہ نے 2 گواہیاں دی نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی تک نہ دین مکمل ہوا، نہ دین کامل ہوا، نہ ایمان مکمل ہوا۔ جب تیسری گواہی آ گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جب تیسری آ گئی تو امام جلال الدین سیوطی کی در منصور 70 کتابیں دیتا ہوں اہل سنت کی، یہ میرے موبائل میں پڑھی ہیں۔ جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کی وحی لے کے آیا ہوں، اللہ کا آرڈر لے کے آیا ہوں، ذرا ان کو پڑھ کے سنا دے، ان کو کیا؟ آپ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان آیا ہے، سونیا جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی ہے، اب اس کو اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اوئے ہائے ہائے، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ ذرا میری طرف توجہ رکھو، لا الہ الا اللہ سے مکمل ہوا، بولو محمد رسول اللہ سے، علی ولی اللہ سے، بولو یار علی ولی اللہ سے کیا مکمل ہوا؟ دین، دین کے مذہب، دین یار، دین ہے کل، مذہب ہے جز۔ یعنی یہ جو حنفی ہے نا، یہ مذہب ہے، شوافی مذہب، حنابلہ مذہب، مالکی مذہب، جعفری مذہب، اور دین ہے کل، ٹوٹیلٹی۔ یعنی شوافی بھی دین کے اندر، حنابلہ بھی دین کے اندر، مالکی بھی دین کے اندر، نماز بھی دین کے اندر، روزہ بھی دین کے اندر، حج بھی دین کے اندر، عمرے بھی دین کے اندر، ہاتھ باندھو گے دین کے اندر، کھلے چھوڑو گے دین کے اندر، رفع دین کرو گے دین کے اندر، نہ کرو گے دین کے اندر، سارا کچھ ہے دین۔ اور اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کا دین ہے دین اسلام، مذہب نہیں۔ پھر ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے پرسوں سمجھ آ جائے، اگر آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون، اگر آپ بھی نہ بولے تو بولے گا کون؟ جب علی ولی اللہ کی گواہی آ گئی، پھر اللہ نے اعلان کیا آج دین مکمل ہو گیا، تو دین ہے کل۔ اوئے ہوئے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جز، دین اصل، باقی ساری برانچز۔ مولوی جی اوئے دین جو کل ہے نا، تیرا کل، یہ کل علی اور ولی اللہ کا محتاج ہے، اور تو جوز پہ لڑتا ہے۔ اوئے ہوئے،
زندہ باد زندہ باد. میں نا ذرا بزی زیادہ ہوں, 2 3 4 خطاب ہو رہے ایک دن میں, گلے کو پرابلم ہے, میں زور لگا کے آپ کو پریشان نہیں ہونے دے رہا. ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا. ہاتھ جوڑ کے سادات کے قدم چوم کے چند لائنیں دینے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ جو دین ہے نا, دین اسلام, اللہ کا دین, مولوی کا نہیں. یہ جو اللہ کا دین ہے نا, اصل میں یہ دین ہی حسین کا دین ہے. اور میں کہہ رہا ہوں, پوچھ بابا جی سے جو انڈیا میں لیٹے ہوئے ہیں, پوچھ ان سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے جو کہتے ہیں دی است حسین. اوئے ہوئے ہوئے, میں کہہ رہا ہوں, وہ کہہ رہے کہ دین ہی حسین ہے. حضرات, جس علی ولی اللہ کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا. آپ مولوی میرے پاس علی ولی اللہ کے بغیر جب دین مکمل نہیں ہوتا تو بتا علی ولی اللہ کے بغیر نماز